ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خاص پروگرام جس کا نام ہے لائف آف غوث اعظم۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاخر کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہم مناتے ہیں پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس۔ اور آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، اور آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے، یعنی آج دن ہے پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا دن، اور اسی کے لیے یہ خصوصی پروگرام ہم لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے لائف آف جی۔ تو اب آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مل کر انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے یوں تو درود پاک پڑھ لیا، اب میں بھی درود پاک پڑھاؤں گا اور آپ نے جوش و خروش سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں گے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اور لائف آف غوث اعظم کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتہ ہے لائف آف غوث اعظم کا مطلب؟ غوث اعظم کی زندگی۔ جی، لائف آف غوث اعظم کا مطلب غوث اعظم کی زندگی، یعنی آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو بہت ساری باتیں ہم نے جاننی ہیں۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں نا، آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر، کیا کہتے ہیں؟ اور پیر دستگیر، روشن ضمیر، اسی طریقے سے قطب ربانی، محبوب شہباز، جی پیرانے پیر، دم دمادم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ پیارا 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 غوث اعظم دستگیر۔ تو آپ کے بہت سارے القابات ہیں، ٹائٹلز ہیں، لیکن بات یہ آئے گی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کس کو پتا ہے غوث اعظم کا نام؟ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور ولیوں کے سردار ہیں، بلکہ ولیوں کی کیا ہیں؟ سردار۔ اچھا پہلے ایک بات پوچھتے ہیں، بھئی یہ ولی ولی ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولی سنگولر ہے، پلورل کیا ہے اس کا؟ ولی کا، ولی کی جمع یہ کون بتائے گا جی؟ ولی کی جمع۔ اب حسان بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے، لیکن حسان بھائی سے ہم پوچھیں گے نہیں، یہاں بچوں سے پوچھیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید مصطفیٰ۔ جی، ولی کی جمع کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ میں نے ولی کا مطلب پوچھا ہے؟ میں نے تو ولی کی جمع پوچھی ہے، لفظ ولی کی جمع۔ جلدی جلدی جلدی، ادھر سے پھر ادھر سے آ رہے ہیں جی، جلدی۔ ولیوں، ولی کی جمع ولیوں بھی صحیح ہے ویسے، اور اولیاء بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اولیاء۔ تو ولی، اب مطلب اب آئے گا ولی کا مطلب، ٹھیک ہے؟ جو بتایا تھا ہمارے، آپ کا کیا نام ہے؟ سید مصطفیٰ تاری۔ سید مصطفیٰ تاری نے بتایا تھا ولی کا مطلب۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ جی، ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ تو ولی کی جمع ہو گئی اولیاء، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم۔ کون ہے ولیوں کے سردار؟ کون ہے؟ غوث اعظم۔ تو آپ بتائیے کتنے عظیم ہوں گے؟ بہت عظیم ہوں گے نا۔ جو ہمیں اچھے لگتے ہیں پھر ان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں، جو اچھا لگے گا اس کا ذکر کریں گے۔ تو غوث اعظم ہمیں کیا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں، لہٰذا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ عرس کی جو محفل ہوتی ہے یا عرس مناتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کی شان کا
بیان کرتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو یہی ہوتا ہے عرس۔ تو اب غوث اعظم کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں انشاءاللہ جاننے والے ہیں، تو کیونکہ پروگرام ہے لائف آف، ہاں، تو غوث اعظم کی لائف کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ آئیے غوث پاک کی لائف کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ آپ کے کوئی القاب بتائے گا؟ کچھ القاب ابھی تو ہم نے ذکر کیے ہیں، یہاں پر ننھی منی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کچھ پوچھ لیں تھوڑا سا، ہیں غوث پاک کے القاب۔ جی چلے بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا۔ چلے بھائی ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا۔ اچھا چلے پہلے آپ سے آسان کر لیتے، چھوٹی سی، غوث پاک کا نام کیا ہے؟ غوث پاک کی کون سے پروگرام میں آئی ہیں؟ پروگرام بھی نہیں پتا؟ لائف اور غوث اعظم۔ ہاں، لائف آف غوث اعظم۔ اب غوث اعظم کا نام نہیں پتا آپ کو؟ ہیں نہیں پتا؟ چلے پھر ذرا آگے پوچھ لیتے ہیں ہم یہاں آپ کے برابر میں سے۔ جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ امنہ فاطمہ۔ سیدہ امنہ فاطمہ۔ اب آپ ہمیں بتائیں گی غوث اعظم کا نام؟ عبد القادر جیلانی۔ جی کیا نام ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ جی غوث پاک کا نام کیا ہے؟ جی اچھا، غوث پاک کی کنیت کسی کو پتا ہے؟ غوث پاک کی کنیت آپ کچھ بتا رہے ہیں، چلے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل رضا۔ اچھا کیا ہے کنیت؟ ابو صالح۔ آپ کا جواب غلط ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ آئیے چلے پھر بچی کے پاس چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں یہاں موجود ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علیم فاطمہ۔ جی تو غوث پاک کی کنیت پتا آپ کو؟ ابو محمد۔ جی غوث پاک کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ تو غوث پاک کی کنیت کیا ہے؟ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ کے القابات کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آپ کے القابات کس کو پتا ہے؟ کوئی القاب بتائیں گے غوث پاک کے؟ جی کتنے القاب بتائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورے 11 بتائیں گے۔ چلے بھائی، کیونکہ بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو ایک آدھ بھی بتا دیں تو بڑی بات ہے، آپ نے 11 بتانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کم از کم 11 ہونے چاہیے، ایک سانس میں نہیں، 2 سانسوں میں۔ چلے بھائی 11 القابات آپ نے بتانے ہیں غوث پاک کے۔ آئیے دیکھتے ہیں بھائی۔ جی سلطان ولایت، 1 شہباز خطابت، 2 فانوس ہدایت، دریائے تین، کرامت، 4 غوث اعظم، یہ بھی 5 دستگیر، 6 محی الدین، 7 سلطان الاولیاء، 8 اور الاولیاء، 9 غوث پاک، غوث پاک، 10 محبوب سبحانی۔ سبحان اللہ، محبوب سبحانی، یہ بڑا مشہور لقب ہے۔ اچھا آپ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی تھی 470 ہجری میں۔ کب ہوئی تھی؟ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ کہاں پر؟ جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ بغداد شریف کے قریب ایک علاقہ ہے جیلان۔ اچھا کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے؟ یکم رمضان۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سائم رضا۔ سائم رضا کا جواب جی۔ غوث پاک کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائف آف جی، دم دما دم دست کی، پیارا پیارا میرا پیر جی۔ تو غوث اعظم کی ہم شان سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ناطقہ بھی موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تو آئیے حسنین بھائی سے غوث پاک کی شان میں ایک منقبت کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ جی وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، مارا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، مارا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اور سربلا کیا کوئی جا
اونچوں کے سروں سے جگمالا تیرا وہ کیا میں سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. کیا بات ہے، حسین بھائی نے بہت پیارا سے کلام سنایا اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے ساتھ بچیاں بھی موجود ہیں، ننی منی سی. جی جلدی سے آپ ادھر آ جائیں مائک لے کے. حنیف فاطمہ جلدی سے آ جائیں، جلدی سے. کوئی نعرے لگائیں گے آپ؟ لگائیں گی؟ لگا دیں. دم دمادم دستگیر، زور سے دم دمادم دستگیر، زور سے لگائیں آپ. دم دمادم دستگیر. آپ نے دم بولا دمادم دستگیر. غوث اعظم میرے پیر. سبحان اللہ. چلے آپ بیٹھ جائیں. اچھا بھائی آپ آئیں گی زارا باجی، جلدی سے آپ آ جائیں جلدی سے. آپ کچھ سنائیں گی؟ چلے کوئی نعرے لگائیں گی؟ آپ لگا دیں. دم دمادم دستگیر، دم دمادم دستگیر. غوث اعظم میرے پیر، پیارا پیارا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر. غوث اعظم دستگیر. آپ کہتے ہیں غوث پاک سے ہمیں پیار ہے، غوث پاک سے ہمیں پیار ہے. سبحان اللہ. چلے ہم بیٹھ جائیں. آپ کچھ آئیں گی؟ ادھر آ جائیں جلدی سے، جلدی سے آ جائیں. ہمنا فاطمہ آ جائیں آ جائیں. آپ کچھ سنائیں گی؟ نہیں آپ بھی چلے نعرے لگا دیں. دم دمادم دستگیر، دم دمادم دستگیر. غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر. غوث اعظم دستگیر. چلے بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں. یہاں بات ہو گئی. آپ کچھ بتائیں گی؟ جلدی سے ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. یہ چھوٹی سی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ وفات. آپ کہتے ہیں غوث پاک سے ہمیں پیار ہے. پاک سے ہمیں پیار ہے. بھائی غوث پاک سے ہمیں پیار ہے. سب کو پیار ہونا چاہیے. بیٹھ جائیں. تو ہمیں بچوں کو یہی سکھانا ہے. بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ ہاں، کہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کس کے پیارے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے. اچھا اب غوث پاک کے بارے میں ہم سن رہے تھے. غوث پاک کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کس کو پتہ ہے؟ جی حسان بھائی بتا رہے ہیں. ابو صالح موسیٰ. ہاں کیا نام ہے؟ ابو صالح موسیٰ. جنگی دوست یہ ان کا لقب تھا. اچھا امی جان کا نام کسے پتہ ہے؟ کوئی نہیں بتا رہا. پھر ہمارے حسان بھائی. ام الخیر فاطمہ. جی امی جان کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ. اب ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باتیں تو ہمارے غوث پاک کے بارے میں بہت ساری ہیں. اب ہم چلیں گے ہمارے حسان بھائی کی طرف، اور حسان بھائی کے ساتھ حسن بھائی. کیا بات ہے، حسان بھائی، حسنین بھائی اور ہمارے حسن بھائی، تینوں طرف جو ہے حسن حسان کی دھومیں ہیں. تو انشاءاللہ منقبت سنیں گے اور جو ہے نا آپ دونوں مل کے انشاءاللہ منقبت پڑھیں گے، دھومیں مچائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، ساتھ بھی دیں گے ہم. ٹھیک ہے جی؟ مل کے، ادھر ادھر نہیں انگلیاں یوں چھت دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے بچیوں؟ آپ نے بھی مل کر انشاءاللہ منقبت پڑھنی ہے. چلے جی. قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، میرا تو جسے چاہے دے، میرا تو جسے چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر. یہ وظیفہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ گے ہر غم کا درما وقار،
یہ وظیفہ گے ہر غم کا درما وقار غوث اعظم مدد مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر سلطان ولایت غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک شہباز کتابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک دریائے کرامت غوث پاک قادرہ سربراہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین امام مبین دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے ہمارے حسان بھائی نے منقبت سنائی. اور جو ہے تو اس میں منقبت میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ولیوں کی تعریف ہوتی ہے. کس کی تعریف ہوتی ہے؟ ولیوں کی. ایسا کلام جس میں ولیوں کی تعریف ہو اسے کہتے ہیں منقبت. ایسا کلام جس میں اللہ پاک کے نبی کی تعریف ہو یعنی پیارے نبی علیہ السلام کی تعریف ہو تو وہ کہلاتی ہے نعت. تو ہمیں اللہ کے ولیوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہوتے ہی تعریف کے قابل ہیں. وہ ہوتے ہی تعریف کے قابل ہیں. اب غوث پاک کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں. غوث پاک کے والد صاحب کا نام یاد ہو گیا؟ کسی کو یاد ہوا ہوگا کسی کو نہیں وہ یاد ہوا ہوگا. والدہ کا نام بھی ہم نے سن لیا. نانا جان کا نام کیا ہے کسی کو پتا ہے؟ بھائی ادھر حسنین بھائی مائک دے دیے گا آگے. ماشاءاللہ نانا جان کا نام عبداللہ سومری. جی سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سائم رضا. ماشاءاللہ سائم رضا کو بڑی اچھی معلومات ہیں تو ایسی ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے نا. تو کیا بات ہے بہت اچھی بات بتائی انہوں نے. کیا نام ہے؟ سید عبداللہ سومعی. یہ ہمارے غوث پاک کے نانا جان کا نام ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. والدہ کا نام تھا ابو الخیر فاطمہ. اور غوث پاک نے کتنے پارے سنائے تھے؟ 18 پارے سنائے تھے. اچھا غوث پاک کا انتقال کب ہوا یہ کس کو پتا؟ پھر ہمارے کیا نام تھا؟ سائم رضا بھائی پھر بتا رہے ہیں انتقال کی ڈیٹ یہ بتائیں گے. چلے دیکھتے بھائی گفٹ نہیں ہے ہمارے پاس. 11 ربیع الثانی. 11 ربیع الثانی. تو چلے یہ ٹھیک ہے جی. تو ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے ہمارے غوث پاک کے عرس کی تاریخ. لیکن ہجری سن بھی بتانا تھا نا. 561 ہجری. کون سا سن ہے؟ 561. ولادت کا سن کیا تھا بتایا تھا میں نے؟ 472. نہیں 72 نہیں 70. 400. اور پوری آپ کی ایج کتنی بنتی ہے؟ اب حساب لگا کے کون بتائے گا؟ آپ سے تھوڑی پوچھا تھا حساب لگوا رہے تھے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 91 ایئرز. غوث پاک ظاہری طور پر دنیا میں موجود رہے. اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ بغداد شریف. کہاں ہے؟ بغداد میں. تو بغداد بھی جانا ہے جلوہ بھی دیکھنا ہے اور غوث پاک کا عرس بھی منانا ہے. تو 11 ربیع الثانی کو ہم عرس منایا کرتے ہیں. ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو عرس مناتے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں ہے نا. لیکن ہم ہر مہینے منا سکتے ہیں بلکہ بعض اوقات مناتے بھی ہیں. مہینے میں 11 تاریخ کو عرس ہو رہا ہوتا ہے. کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ بلکہ ہر دن منا سکتے ہیں. کوئی 11 تاریخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بس ان کے ذکر کی محفل سجا لی بیٹھ گئے مل کر ہیں. ان کی شان میں کچھ بیان ہو گیا. کوئی امیر اہل سنت کے رسالے سے جنات کا بادشاہ اور بھی اچھے امیر اہل سنت کے رسالے منع کی لاش جس میں غوث پاک کا تذکرہ ہے. کچھ منقبت پڑھ لی نعت پڑھ لی اور ان کو ایصال ثواب کر لیا. کیا کر دیا؟ ایصال ثواب کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد شریف آتی ہے اخلاص سورہ اخلاص وہ 3 دفعہ پڑھی دعا کر دیا اللہ پاک اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. تو یہ کیا ہو گئی محفل؟ عرس کی محفل ہو گئی ہے. ایصال ثواب کی محفل ہو گئی یا یوں کہہ لیجیے 11ویں شریف ہو گئی. یا اور بھی کوئی ولی ہیں ان کے جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا تو ان کے جو ہے وہ عرس کی محفل بن گئی گویا کہ. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہر مہینے میں 11ویں شریف کر سکتے ہیں. اور بچے ہیں نا بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اچھا بچے اپنے پیسے نہیں دے سکتے. اپنے پیسے کسی کو کسی کو
کسی کو پیسے دے سکتے ہیں زور سے؟ نہیں اپنے آپ دیں گی؟ نہیں دیں گی؟ مجھے دیں گی پیسے؟ دیں گی؟ نہیں دیں گی؟ چلے بھائی وہ کنفیوز ہو گئی. تو بچے اپنے پیسے اپنے پاس رکھ کے دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے نا. پیسے کوئی مانگے بولے میں نہیں دے سکتا, اپنے پیسے نہیں دے سکتے لیکن ثواب دے سکتے ہیں. اچھا یہ ابھی نہیں دے سکتے, بڑے ہو جائیں گے نا پھر دے سکتے ہیں, اس کے بعد پھر دیتے نہیں. ابھی بڑا جوش ہوتا ہاں میں یہ دے دوں وہ دے دوں, بڑے ہونے کے بعد جب دے سکتے ہیں اس وقت دے نہیں رہے ہوتے. تو بچے اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتے, بڑے ہونے کے بعد دینی چاہیے, سخاوت سیکھنی چاہیے. اچھی بات ہے, غوث پاک بھی بہت زیادہ سخی تھے, بہت زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے. تو ہم جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی سخاوت کیجیے گا, لیکن ابھی ثواب دے سکتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں؟ ثواب دے سکتے ہیں. تو ہمیں ثواب دینا چاہیے, ٹھیک ہے جی. دوسروں کو ہم ثواب دے سکتے ہیں, اور وہ کیسے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب ہم جو اللہ پاک کے نبی کی بارگاہ میں بھی نذرانتاً پیش کر دیں, اس کے بعد اولیاء کرام کو بھی ہم وہ ثواب پیش کر سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے غوث پاک کی عمر ہم نے پتہ کر لی کتنی تھی؟ 91 ایئرز. اور ہم غوث پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں جی. اللہ کے ولی اگرچہ انتقال ہو جائے, قبر میں چلے جائیں, تب بھی وہ زندوں سے زیادہ تصرف یعنی زندوں سے زیادہ وہ کام کر سکتے ہیں. جو زندے بھی نہیں کر پاتے نا, وہ بھی اللہ کے ولی جو ہے وہ انتقال کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, زندوں کی طرح کام کرتے ہیں, بلکہ ہمارے جیسے زندوں سے بڑھ کر کام کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم نے شان سنی, آپ کا کمال سنا جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ غوث پاک کا تذکرہ کرتے رہیں گے, اور بھی کرامات آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ غوث پاک کی سنتے رہیں گے. ابھی پروگرام ہمارا اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ حسن بھائی کلام سنائیں گے غوث پاک کی شان میں, اور اسی پہ ہمارا پروگرام اینڈ پر ہو جائے گا. جی حسن بھائی. یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا کون کے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا اگل منشر دیکھتے ہی حشر میں یوں لٹے اگل منشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت حلوائے جنت فانوس ہدایت ہے رب کی رحمت اللہ کی رحمت پاک یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا. سبحان اللہ. روشن ضمیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا